امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض حالت جنگ میں ایک کافر میرے سامنے آ جائے اور وہ میرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، اس کے بعد جب وہ میری تلوار کی زد میں آئے تو اس وقت وہ کلمہ پڑھ لے تو کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ ان صحابی کا گمان یہ تھا کہ وہ کلمہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھے، جبکہ اس نے میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کے نزدیک تم اس کے قتل کے بعد اس کی جگہ کھڑے ہوگے اور وہ تمہاری جگہ۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو کافر کہتا ہے یا کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو اور وہ کافر نہ ہو تو یہ بات واپس اس کہنے والے کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اب وہ خود جو ہے کافر یا ملعون ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے اندر تھے اور انہوں نے ایک شخص کو اس وقت قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بار بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ تم قیامت کے دن اس کے کلمے کا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو حضور نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا۔ اب ان دو واقعات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد آج کل کے حالات دیکھیں۔ پچھلے دنوں قربانی کے دنوں میں کتنے مولویوں کے ایسے فتوے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آتے رہے۔ ایک فرقے کا مولوی یہ کہتا ہے کہ وابیوں کا گوشت کھانا حرام ہے، اگر کوئی پڑوسی جو ہے وابی آپ کے ہاں گوشت بھیج دے تو اسے کسی بد عقیدہ وابی کے ہاں بھیج دیں تاکہ خباثت خبیث کے پاس پہنچ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ کافر ہیں، مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ یہودی اور عیسائی کا جو ہے وہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا تو جائز ہے مگر ان کا ذبیحہ کھانا حرام ہے۔ دوسرے فرقے کا مولوی اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو یا رسول اللہ اور یا علی کا نعرہ لگانے والے ہیں، اگر آپ نے ان میں سے کسی کا حصہ قربانی کے اندر رکھ دیا تو ساتوں کے ساتوں اس سے حرام ہو جائیں گے، اس لیے کسی صحیح العقیدہ آدمی کے ساتھ ہی جو ہے قربانی کا حصہ رکھیں، اور اس کے نزدیک صحیح العقیدہ وہی ہوتا ہے جو اس کے فرقے کا آدمی ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، یہ علماء سو جو کلمہ گو مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، یہ کسی بھی گروہ اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مسلک اور کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، جو کروڑوں مسلمانوں کو کافر اور مشرک اور گستاخ اور مرتد پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں، یہ خود کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو احادیث ہمارے سامنے آئی ہیں، جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کی روح سے تو جو کچھ یہ دوسروں کے لیے کہتے ہیں وہ خود بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ان فتنوں نے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ان فتنوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔